السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے صفات لازمہ غیر متضادہ، یعنی آج جو ہماری صفت ہے وہ ہے نمبر 13 جو کہ ہے لین۔ کیا؟ لین۔ ٹھیک ہے، اب لین کا کیا مطلب ہے؟ لین کا مطلب ہے نرمی سے ادا کرنا، چکنا ہونا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر دیکھیں جن حرفوں کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے ان کو حروف لین کہتے ہیں۔ کیا؟ جن حرفوں کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے ان کو حروف لین کہتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ جب یہ ان کو ہم ادا کرتے ہیں تو یہ اپنے مخرج سے اتنا نرمی کے ساتھ ادا ہوتے ہیں کہ اگر ان پر کوئی مد کرنا چاہے تو وہ مد بھی کر سکے۔ ایسے حروف کتنے ہیں؟ ایسے حروف 2 ہیں۔ نمبر 1 واو ساکن، نمبر 2 یا ساکن۔ کیا مطلب؟ ٹھیک ہے، اب یہاں پر دیکھیں، اب واو ساکن اور یا ساکن ان کی ایک شرط ہے، جب کہ ان سے پہلے والے حرف پر زبر ہو۔ یا ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو، واو ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو۔ ٹھیک ہے، تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف لین کہتے ہیں، اور یہ 2 ہیں۔ جب ہم ان کو ادا کرتے ہیں یہ اتنی نرمی سے ادا ہوتے ہیں کہ اگر آپ ان کے اوپر مد کرنا چاہیں تو مد بھی کر سکیں۔ مثال کے طور پر دیکھیں، جیسے من خوف، من خو، خا واو زبر خو۔ ٹھیک ہے، دیکھیں ہجے ہوتے ہیں حمزہ با زبر اب، حمزہ تا زبر ات، لیکن کیا ہے یہاں پر دیکھیں فا، یہ جو واو ہے واو ساکن اس سے پہلے زبر اور یا ساکن اس سے پہلے زبر ہو، ان کے ہجے الگ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر حمزہ یا زبر آئی ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم اس کے ہجے کیسے کریں گے؟ حمزہ یا زبر آئی، کیونکہ یہ حروف لین ہے، یہ ان کے اندر صفت ہے۔ واو ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو، یا ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو۔ واو ساکن کی مثال یہ ہے جیسے خوف، ٹھیک ہے، خوف، خا واو زبر خو۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیں والصیف، والصیف، اعطینا کل، ٹھیک ہے، انا اعطینا طینا کل کوثر، کوثر طینا کوثر۔ ٹھیک ہے، واو ساکن اس سے پہلے زبر، یا ساکن اس سے پہلے زبر۔ یہ کیا ہے؟ یہ صفت لین ہے۔ یہ صفت کون سی ہے؟ یہ کیا ہے؟ لین ہے۔ ٹھیک ہے، یہ 2 حرفوں کے اندر ہوتی ہے، واو ساکن یا ساکن، ان دونوں سے پہلے کیا ہو؟ زبر ہو۔ ٹھیک ہے، یہ حروف لین کی پہچان ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد دیکھیں، اور اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ اگر کوئی مد کرنا چاہے تو مد بھی کر سکتا ہے، جیسے اوحینا، اوحینا، ٹھیک ہے، اوحینا۔ اسی طرح آگے دیکھیں، اب یہاں پر دیکھیں، یہ میں نے آپ کو اس کا مطلب بتایا ہے اور اس کی تعریف بتائی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ نرمی سے ادا ہوتے ہیں، اور اس کی جو تعریف ہے کہ اگر اتنی نرمی سے ادا ہوتے ہیں کہ اگر ان پر کوئی مد کرنا چاہے تو وہ مد بھی کر سکے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد یہ ہو گئی صفت لین۔ اب اس کے اندر جو باتیں ہیں جن سے بچنا ہے، جن کو جاننا ہے، وہ اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اب یہاں پر دیکھیں نمبر 1 پر ہے ان کا مخرج جوف دہن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جوف دہن کے اندر کون سا مخرج تھا؟ مخرج نمبر 1 جوف دہن، یعنی منہ کے اندر کا خالی حصہ، وہاں سے 3 حرف نکلتے ہیں، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ کیا؟ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ الف ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو، واو ساکن ہو اس سے پہلے پیش ہو، لام واو پیش لو، مدہ کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ مد کا مطلب کیا ہے؟ کھینچنا، دراز کرنا، لمبا کرنا۔ ٹھیک ہے، واو ساکن ہو اس سے پہلے پیش ہو، یہ مدہ ہوتا ہے واو۔ واو ساکن ہو اس سے پہلے کیا ہو؟ زبر ہو، یہ لین ہوتا ہے۔ اسی طرح یا ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہو تو وہ یا کیا ہوتی ہے؟ مدہ ہوتی ہے، جیسے العالمین، الرحیم، خبیر، بصیر۔ یہ جو بیچ میں یا ہے، یا ساکن ہے، پیچھے زیر ہے، پیچھے کیا ہے؟ زیر ہے، یہ یا مدہ ہے، اس کے اوپر ہم مد کر کے پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد یا ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو، اس سے پہلے کیا ہو؟ جیسے خیر، خا یا زبر خیر، اعطی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح خوف، جیسے والصیف۔ ٹھیک ہے، تو یہ مثالیں آپ کو جیسے اوحینا، آپ کو یہ مثالیں مل جائیں گی۔ واو ساکن اس سے پہلے زبر ہو،
وہ واو لین ہوتا ہے، واو ساکن اس سے پہلے پیش ہو وہ واو مدہ ہوتا ہے، یا ساکن اس سے پہلے کیا ہو زبر ہو وہ یا لین ہوتی ہے، یا ساکن اس سے پہلے کیا ہو زیر ہو تو وہ یا مدہ ہوتی ہے۔ یہ بات آپ نے سمجھنی ہے اور یہ ان کا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ ان کا مخرج کیا ہے؟ جوف دہن نہیں ہے، تو واو کا مخرج کون سا ہے پھر؟ اسی طرح یا کا مخرج کون سا ہے؟ یہاں پر دیکھیں یا کا جو مخرج ہے وہ ہے مخرج نمبر 7، ٹھیک ہے۔ وہ کس چیز کا ہے؟ جیم شین یا کا ہے، جیم شین یا کہاں سے نکلتے ہیں؟ وسط زبان اور اس کے مقابل اوپر کا تالو آئی، آئی زبان اوپر لگ رہی ہے آئی، ٹھیک ہے، آئی حمزہ یا زبر آئی، ٹھیک ہے، آئی آئی یہ بھی وہاں سے ادا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لین بھی اور متحرک بھی وہیں سے ادا ہوں گے۔ واو کہاں سے نکلتی ہے؟ واو لین یہ کیا ہے؟ دونوں ہونٹ گول کرنے سے، یہ مخرج نمبر 16 ہے، ٹھیک ہے، دونوں ہونٹ انضمام شفتین یعنی دونوں ہونٹ کو گول کرنا، جیسے واو واو والذین والذین، جیسے اب کیا ہے یہاں پر دیکھیں خو 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 ہونٹ گول ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان دونوں کا مخرج کیا ہے؟ یا کا مخرج وہی مخرج ہے جہاں سے یا نکلتی ہے، اور واو کا مخرج بھی وہی مخرج ہے یعنی جہاں سے واو نکلتا ہے انضمام شفتین، ٹھیک ہے۔ آپ کو یہ مخارج کے اندر بھی میں نے آپ کو اس کا فرق بتا دیا تھا۔ یہاں پر ایک بات ہماری مکمل ہو گئی کہ ان کا مخرج کون سا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب وہ حروف مدہ کا مخرج ہے، یعنی جو جوف دہن ہے منہ کے اندر کا خالی حصہ وہ کیا ہے؟ حروف مدہ کا مخرج ہے، ٹھیک ہے۔ خالی حصے سے کیا ہے؟ جیسے با بو بی، منہ کھلا رہتا ہے وہاں سے یہ حروف مدہ ادا ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر نمبر 2 پر دیکھیں، حروف لین پر اگر وقف کریں گے تو مد ہوگی۔ کیا؟ حروف لین کے اوپر اگر ہم وقف کریں گے، جیسے اوحینا، یہاں پر تو ہم نے مد نہیں کی، اگر وقف کریں گے رک جائیں گے تو وہاں پر ہم بڑی مد کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اس کو مد عارض لین وقفی کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیں، جیسے والصیف والصیف والطیر، ٹھیک ہے، من خوف اعطیناک الکو، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں پھر کیا ہوگی؟ مد عارض لین وقفی ہوگی، ٹھیک ہے، یہ ہماری جو نمبر 2 پر ہے۔ اب یہاں پر جو نمبر 3 ہے وہ یہ ہے کہ مد جب ہم کریں گے تو وہاں پر 3 وجہ نکلیں گی، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 طول، نمبر 2 توسط اور نمبر 3 قصر، ٹھیک ہے۔ طول کا مطلب کیا ہے؟ خوب لمبا کر کے پڑھنا، جیسے والصیف، ٹھیک ہے، من خوف، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد توسط والصیف، ٹھیک ہے، من خوف، یہ درمیانی حالت ہے۔ اس کے بعد قصر ایک الف کے برابر، جیسے من خوف والصیف، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر جو مد کرتے ہیں، مد کے اندر ہم نے قصر کرنا ہے، یہ افضل ہے، یعنی ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا، اس کو زیادہ لمبا نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ من خوف والصیف والطیر، اتنا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، یہ افضل ہے، اس کو زیادہ لمبا نہیں کرنا حروف لین کو، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد یہاں پر دیکھیں نمبر 4 پر جو ہماری بات ہے وہ یہ ہے کہ واو مدہ واو لین میں کیا فرق ہے۔ واو مدہ وہ ہوتا ہے واو ساکن ہو پیچھے پیش ہو، جیسے با واو پیش بو، تا واو پیش تو، سا واو پیش سو، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ حروف مدہ ہے، یعنی واو مدہ ہے، اس کو ہم کیا کریں گے؟ ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ اور جو واو لین ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ واو ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو، اس کو ہم نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے خوف اوحینا کالکوثر، ٹھیک ہے، نرمی کے ساتھ اس کو ہم نے پڑھنا ہے، لیکن ایک الف کے برابر، کبھی کبھی ایک الف سے بھی کم وقت لگتا ہے، کوثر، ٹھیک ہے، والصیف والطیر، ٹھیک ہے۔ تو خوبصورتی یہی ہے کہ ہم نے اس کو نرم ادا کرنا ہے، نرم کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ نرم جب ہوگا تو اس کے اندر تب ہی ہم مد کر سکیں گے، ورنہ مد نہیں ہو سکے گا، ٹھیک ہے۔ نمبر 5 پر دیکھیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ قاعدہ مد والا جو ہے یہ حروف مقطعات میں بھی ہوگا، ٹھیک ہے، حروف مقطعات میں بھی آئے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے یہاں پر دیکھیں، جیسے ہم پڑھتے ہیں نا سورۃ شورى شروع کرتے ہیں، وہاں پر دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم عین، عین عین یا زبر عین سین، عین کے بیچ میں جو یا ہے یہ کیا ہے؟ یا لین ہے،
اور سین کے بیچ میں جو یا ہے یہ کیا ہے؟ یا مدہ ہے. یہ فرق آپ نے سمجھنا ہے. اس کے بعد یہاں پر دیکھیں ایک اور جگہ پہ آئی ہے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہا یا عین صاد. عین، یہ جو عین ہے، یہ جو کیا ہے؟ عین ہے. عین یا زبر آئی، یہاں پر بھی کیا ہے؟ مد لازم لین ہے. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ مد لازم لین ہے، یعنی حروف مقطعات کے اندر ہے. اب یہ جو مد ہے ہا میم عین سین کاف کے اندر جو ہے، اور اسی طرح کاف ہا یا عین، یہاں پر جو عین ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ اس کو بھی لین کہتے ہیں. عین یا ساکن ہے، اس سے پہلے زبر ہے عین. اس طرح غین. تو یہ دونوں کیا ہیں؟ یہ حروف مفردات کے اندر یہ دونوں کیا ہیں؟ لین کے اندر آتی ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ یا ساکن اس سے پہلے زبر ہے، اسی طرح یا ساکن ہے اس سے پہلے بھی کیا ہے؟ زبر ہے. یعنی یہ ایک ہی ہے لیکن دو جگہ پہ آئی ہیں. اب اس کے بعد جو ہماری آخری بات ہے وہ ہے نمبر 6. یعنی جب ہم نے ان کو ادا کرنا ہے دو باتوں کا خیال کرنا ہے. نمبر ایک پر کیا ہے؟ اس کو مجہول نہیں پڑھنا. جیسے غیر، غیر کہتے ہیں اے غیرن. ٹھیک ہے، تو غیر نہیں پڑھنا. غیر، غیر نہیں. غیرل، غیرل نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے خیال کرنا ہے. اسی طرح جیسے کہتے ہیں واو کی مثال دے دوں میں آپ کو، جیسے اور، 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 اور. ٹھیک ہے، اور. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ یہ مجہول ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے ان سے کیا ہے؟ بچنا ہے. اور اسی طرح نمبر 2 پر ہے وہ یہ ہے کہ ان کو زیادہ لمبا نہیں کرنا. جیسے اوحینا، اوحینا. ٹھیک ہے، آخری تو لمبا ہوگا نا، لیکن یہ جو بیچ میں حروف لین ہیں ان کو ہم نے کیا ہے؟ کھینچ کر نہیں پڑھنا. تو یہاں پر آخر میں نے آپ کو 2 باتیں بتائی ہیں کہ ہم نے ان 2 باتوں سے بچنا ہے. ایک مجہول نہیں پڑھنا، جیسے اور کہتے ہیں، غیر کہتے ہیں، غیر، غیر المغضوب. ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا ہے؟ مجہول نہیں پڑھنا. اور دوسری بات ہے ان کو زیادہ لمبا یعنی کھینچ کر نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے، تو یہ ہماری صفت نمبر 13 ہے جو کہ لین ہے. اگر جن حرفوں میں یہ پائی جاتی ہے ان کو حروف لین کہتے ہیں. تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا. پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.